جن ہاتھوں سے اس نے قدرت کی ہے وہ جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ ملک ناصر نے سانس بھر کر بابا جان کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ جب سب کچھ طے کر چکے ہو تو یہ غصہ کس کے لیے ہے؟ اس کی بات سن کر بابا جان کے چہرے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کو ذرا سا جھکا کر کن پٹی مسلتے ہوئے انہوں نے سست لہجے میں کہا، مجھے ملیحہ پر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا اپنے آپ پر۔ جس بیٹی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج کتنی صفاقی سے اسے کہہ دیا کہ جاؤ مر جاؤ گی تو دفنا دوں گا۔ اتنی بڑی بات پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گئی۔ ملیحہ بھی حیران رہ گئی ہوگی، بھلا کب اس نے میرے سخت لہجے کو سنا؟ کبھی اس نے نوبت بھی تو نہیں آنے دی۔ پتہ ہے وہ رو رہی تھی۔ وہ لب بھیج کر چپ ہوئے، پھر کہنے لگے، بس ایک بار میں نے ملیحہ کو روتے دیکھا تھا، جس دن فریال کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ماں کی لاش سے لپٹ کر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میرا دل بہت چاہا کہ اس کے پاس جاؤں، آنسو پونچھ کر اسے گلے سے لگا کر کہوں، ماں مری ہے مگر باپ تو زندہ ہے۔ اس طرح رو کر باپ کو تکلیف نہ دو، مگر کیسے اسے رونے سے منع کرتا۔ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو کمرے میں بند ہو گیا تاکہ اس کی روتی آنکھیں نظر نہ آئیں، اس کی بین کرتی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، اور اس وقت کمرے میں رہا جب تک وہ روتے روتے تھک کر سو نہیں گئی۔ وہ رکے، پھر دکھ سے بولے، اور آج میں نے خود اسے رلایا ہے۔ آج بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤں، اسے چپ کراؤں، مگر آج بھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے آنسو دیکھ سکوں۔ ملک ناصر کو ان کے الفاظ اور ان کے بکھرے بکھرے انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ فریال کے بعد ملک ناصر ہی وہ دوسرے شخص تھے جو اس راز سے واقف تھے کہ باہر سے سخت نظر آنے والے اظہر فاروقی اندر سے بہت نرم تھے، اور انہیں بھی اپنی نرمی کا احساس نہیں تھا۔ قصر فاروقی پہنچ کر بھی بابا جان ایک پل کے لیے چین سے نہیں بیٹھ سکے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ باقی رات انہیں اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے میں لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آئے اور دھیرے دھیرے ملیحہ کے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دروازہ کھول کر انہوں نے نماز پڑھتی ملیحہ کی پشت کو دیکھا۔ وہ وہیں رک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ملیحہ نے سلام پھیرا اور وہ کہنے لگے، آج سے 3 دن بعد یعنی جمعہ کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ بڑا فنکشن نہیں ہے، بس تمہارے ننیال والے اور میرے کچھ دوست ہوں گے، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے ملیحہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، پر وہ آدھا چہرہ ہی دیکھ پائے، مگر وہ آدھا چہرہ پوری رات کی کہانی سنا رہا تھا۔ بابا جان کے اندر کشمکش چھڑ گئی تھی، مگر وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب نور الہدیٰ سے بات کر کے اسٹڈی میں آئے تو خود اپنے فرار کی راہیں روکنے کے لیے عزیزوں رشتہ داروں کو فون کر کے ملیحہ اور نور الہدیٰ کی شادی کی اطلاع دے کر شام مغنی کی دعوت دے ڈالی۔ افتخار حسن اس اطلاع پر حیرت سے مبارکباد دیتے ہوئے بولے، مبارک ہو بھائی صاحب، ویسے یہ خبر غیر متوقع تو نہیں ہے لیکن کافی اچانک ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور شام میں سب گھر والوں کو لے کر آ جائیے گا، منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہے۔ بابا جان نے دانستہ ان کی اگلی بات انسنی کر دی۔ ضرور، افتخار حسن نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے ملیحہ کا فون آیا تھا، لیکن اس نے نہ شادی کے بارے میں بتایا نہ منگنی کے بارے میں۔ بابا جان چونکے۔ ملیحہ کا فون آیا تھا؟ ہاں، سمیرا سے بات ہوئی تھی، اس نے سمیرا کو فوراً بلوایا تھا، مگر شادی کے بارے میں یقیناً نہیں بتایا، ورنہ سمیرا ضرور ذکر کرتی۔ ابھی تک آپ کی طرف پہنچی نہیں؟ آخر میں انہوں نے پوچھا۔ راستے میں ہوگی۔ اچھا افتخار، میں فون رکھتا ہوں، باقی سب کو بھی اطلاع دینی ہے۔ جی بھائی صاحب، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر بابا جان سوچنے لگے کہ ملیحہ نے سمیرا کو کیوں بلوایا ہوگا۔ پھر جب سمیرا ان کے پاس آئی اور ان سے ملیحہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ ملیحہ نے سمیرا کو کیوں بلوایا تھا۔ انہوں نے سمیرا کو اجازت دے دی اور سمیرا کے جاتے ہی انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ملک ناصر نے فون اٹھا کر کہا، ملک تم ابھی آ سکتے ہو؟ ان کی بات سن کر بابا جان نے کہا، ہاں لیکن کیا بات ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا، تم آ جاؤ پھر بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ بہادر ان کی چائے لے کر آیا تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے۔ وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگا تو بابا جان نے اسے روک کر کہا، بہادر ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ جی کرنل صاحب۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ملک ناصر چند منٹوں بعد قصر فاروقی میں تھے۔ انہوں نے لاؤنج میں سے گزرتے بہادر سے اظہر فاروقی کا پوچھا اور اسٹڈی میں آ گئے۔ بابا جان کے مقابل میز کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ وجدان سے ملنے گئی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے، مگر
ملک ناصر کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا، تمہیں بتا کر گئی ہے؟ نہیں، بس میرا اندازہ ہے، غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کا کوئی چانس نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا۔ ملیحہ کو لے کر آئے ہو؟ نہیں کرنل صاحب، بی بی لائبریری کے پاس اتر گئی تھیں اور کہا تھا سمیرا بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ بابا جان ہوں کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ملک ناصر نے ڈرائیور سے کہا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا، میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے، لیکن میں اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا۔ تو کیا کرو گے؟ ملک ناصر سرسراتے لہجے میں بولے، وجدان کو قبول کر لوں گا۔ ملک ناصر کے لیے یہ جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت سے بول بھی نہ سکے، اور بابا جان رکے بغیر بول گئے، ملیحہ میری جان ہے، اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے؟ کل دوبارہ مجھ سے وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وجدان سے مل لو۔ اگر آج وہ وجدان سے ملی تو اسے میرے پاس ضرور لائے گی، اور وہ لڑکا اگر ملیحہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں بخوشی ملیحہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اور نور الہدیٰ؟ ملک ناصر نے مبہم سا سوال کیا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملیحہ کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کرے گا، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ ملیحہ وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہی ان دونوں کی وکالت کرے گا۔ اس سے واقعی ملیحہ کا بہت خیال ہے، بلکہ وہ بدمعاش تو ملیحہ کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مسکرانے لگے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے سرک گیا ہو۔ وجدان کی صبح بھاری سر کے ساتھ ہوئی۔ رات نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ روز وہ 8 بجے لائبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا۔ آج گھڑی میں 9 بجتے دیکھ کر وہ اچھل کر بستر سے چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر 15 منٹ میں تیار ہو کر بائک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا۔ عائشہ ابھی اس سے ناراض تھی، پر اسے خالی پیٹ گھر سے جاتا دیکھا تو بول پڑی، جہاں جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ۔ وجدان نے لاؤنج میں رک کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتے کے لیے 5 منٹ نہ رک سکو۔ سب جانتی ہوں اسی لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو۔ اس سے تو کچھ بولنا فضول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے تیار ناشتہ کرتے مصطفیٰ عظیم سے کہا، ابو بس آج کا دن ہے، کل سے میں واپس فرم جوائن کر لوں گا۔ آج کیا معجزہ ہونے والا ہے؟ عائشہ نے طنز کیا تو مصطفیٰ عظیم ٹوک کر بولے، بس کرو عائشہ۔ پھر وجدان کی طرف رخ کیا، بیٹے ناشتہ کر لو۔ سوری ابو، میں بہت جلدی میں ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے بائک اڑا رہا تھا، مگر اس کے خیال کی روح اس سے بھی تیز بہہ رہی تھی۔ کبھی اس کا دھیان ملیحہ کی طرف مڑ جاتا، کبھی اپنی امی کی طرف۔ ان کا رویہ وجدان کو پریشان کر رہا تھا۔ مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا جس سے سیدھے ہاتھ پر مڑ کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی۔ وجدان اس کٹ سے مڑ جانا تھا، مگر اپنے خیالات میں اسے ذرا آگے جا کر دھیان آیا، بجائے اس کے کہ وہ گلی اگلے کٹ سے مڑ جاتا، اس نے موڑنے کے لیے بائک کا ہینڈل پوری طرح سے گھما دیا۔ رفتار کافی تیز تھی، بائک لہرائی اور سلپ ہو گئی اور وجدان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ کوئی ایمبولینس بلوانے کی بات کر رہا تھا اور کوئی پولیس کو اطلاع کرنے پر زور دے رہا تھا۔ پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ اس ہجوم سے کوئی بھی وجدان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نبض چیک کی اور زندہ ہے کی خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس کے بے ہوش چہرے پر تھیں۔ یہاں سے ہٹتی تو بائک پر ٹھہر جاتی جس کا اگلا وہیل مڑ چکا تھا، مگر اسی ہجوم میں شامل ایک فقیر کی نظریں بائک سے آگے فٹ پاتھ کے پاس پڑے اس چھوٹے سے بیگ پر تھیں جس میں وجدان کے شناختی کارڈ اور لائسنس کے علاوہ کچھ رقم بھی موجود تھی، اور جو کچھ دیر پہلے وجدان کی کمر سے بندھا تھا مگر گرنے کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر جاگ پڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پاتھ تک آیا، پھر نظریں بچا کر وہ بیگ اٹھا کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ کوئی اندھے فقیر کی مدد کرتا جائے بابا کی صدا لگاتا لاٹھی ٹیکتا ہوا اپنی راہ ہو لیا۔ کچھ دیر میں ہی پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولینس آ گئی۔ جو تھوڑا بہت ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ ملیحہ کی کار بھی اس ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ آخر اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے ایک چھوٹی سی نظر جائے حادثہ پر ڈالی جہاں وجدان کو اسٹریچر میں ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا، مگر ہجوم کی وجہ سے ملیحہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایمبولینس کو بھیج کر پولیس نے وہاں موجود کچھ لوگوں کا بیان ریکارڈ کیا، پھر وقوع کا جائزہ لے کر بائک
موبائل میں ڈال کر چلے گئے اور ٹریفک بحال ہو گئی۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی لمحہ لمحہ گنتی ملیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکس رے لیا جا رہا تھا۔ سمیرا نے ہال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن اور منیر حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے۔ آپ تو آفس چلے گئے تھے، وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی، جو اسے قصر فروخی ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا۔ پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرا سے بولی۔ ملیحہ نے فون پر بتایا ہی کہاں تھا چچی جان، وہ تو جا کر پتہ چلا۔ لیکن واپس کیوں آ گئی؟ دوپہر کے بعد ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، تم وہیں ملیحہ کے پاس رہ جاتی، ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے۔ اب اس کی امی نے کہا تو سمیرا بولی، وہ گھر پر نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے۔ کہا تو اس نے مجھے بھی تھا، پر پوچھ کر نہیں گئی تھی۔ یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے۔ پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فون پر بتا دیتی کافی ہوتا، منیر حسن نے کہا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا پھوپھا جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں طے کی؟ سمت نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا، اور جس کا جواب سوچ کر سمیرا ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ ہمارے لیے یہ اطلاع اچانک ہے، مگر بھائی صاحب نے تو بہت پہلے سے ہی طے کر رکھا ہوگا۔ پھر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔ اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اسی کا ری ایکشن ہے، مگر اس نے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا۔ سمت نے البتہ اختلاف کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ دونوں خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سمیرا کی امی بولی، جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بھاپ نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی؟ میرا تو خیال ہے نور الہدا کے پاکستان واپس آتے ہی سب معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں تھا جب نور الہدا ملیحہ کو لینے آیا تھا، کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب تایا داد، چچا داد، بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہتے آئے ہیں، پر ایسی یہ گانگت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، رشتہ اگر منگتر کا ہوتا تو ایسا کرتا ہے، ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اسی لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ آفاق لا تعلق سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، پر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ 10 بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ سمیرا اسے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ اعصابی طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرا نے اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا۔ فاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہ پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کے گوش گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد وجدان یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرا سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو، آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے۔ سمیرا سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی وہ الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر رکھا فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا، جسے انیکا نے ریسیو کیا۔ بھابھی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، وجدان گھر پر ہے؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں، مطلب وہ گھر پر نہیں ہے؟ صحیح سمجھے؟ اچھا۔ آفاق نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ بھابھی اگر وہ گھر یا آئے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اسے کہیے گا فوراً مجھ سے بات کرے، یا یوں سمجھے ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ مصطفیٰ نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ آفاق کا، کہہ رہا تھا وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اس سے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ چھمبے سے بولی۔ ہوگا کوئی کام، میں نے پوچھا نہیں، نیکا نے شانے اچکا دیے۔ وجدان کے ایکس رے کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب تک وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی۔ جائے حادثہ سے بھی پولیس کو ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا، بائک کی رجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا۔ آج کا کمپیوٹرائزڈ دور نہیں تھا، اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے، اور اگر کہیں کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں اسٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا۔ وجدان کی شناخت بھی ایسا ہی سردرد ثابت ہونے والی تھی، جس میں گھنٹوں لگ جاتے۔